حامدا ومصليا ومسلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جب سے اسلام کا دنیا میں ظہور ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دعوے داروں میں 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، وہ جنتی گروہ کون سا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گروہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں اسی حدیث کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ، قیل من ہم، آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے کون ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہم اہل السنت والجماعہ، یہ اہل سنت و جماعہ ہیں، اہل حق اہل سنت و جماعہ ہیں۔ اور اسلام کی تاریخ کے اندر حق کے علم بردار اہل سنت و جماعت رہے اور ہیں اور قیامت تک رہیں گے، مگر اسلام کے اندر فتنہ ڈالنے والے مختلف گروہوں نے فتنے پیدا کیے، اور آج کل کا جو زمانہ ہے یہ اعتقادی اور نظریاتی اعتبار سے زیادہ فتنے کا زمانہ ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اندر سنی کہلا کر رخنا ڈالنے کا فتنہ عروج پر ہے۔ کچھ عرصہ ایک عشرہ قبل عقیدہ نبوت میں فتنہ پیدا ہوا۔ ایک صاحب تھے جو سنی کہلاتے تھے، بڑے عالم تھے، مگر نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر ڈالا، اور مودودی سے بھی بڑھ کر آپ کی بے ادبی کر ڈالی، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور موجودہ حالات کے اندر پھر اس سے آگے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کو نشانہ بنایا گیا۔ کچھ تھوڑا عرصہ قبل ہی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی بے ادبی کی گئی، اور جگر رسول کو، قلب رسول کو، جز رسول کو، خون رسول کو خطا پر، غلطی پر کہا گیا، اور یہ ثابت کیا گیا، کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ ایک حرام مال ہے جس کی طلب میں سیدہ پاک نکلی۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک مولوی صاحب جو راول پنڈی کے ہیں، مولوی عمر فیض صاحب، انہوں نے نعوذ باللہ پوری آل رسول کی بے ادبی کر ڈالی، اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہہ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آل رسول گمراہ ہو سکتی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کلام ان کا ان کے خطاب کے اندر موجود ہے، جس پر اب شورش پیدا ہو گئی ہے، اور لوگ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کے جذبات کو، ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آل رسول کی بے ادبی کی گئی ہے۔ یوں مولوی عمر فیض صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو نشانہ بنایا، اور اپنے خطاب میں یوں کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا نام لیا، آل بیت کا نام نہ لیا، آل رسول کا نام نہ لیا، سادات کا نام نہ لیا، شاہ کا نام نہ لیا۔ وجہ یہ بیان کی کہ صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا، آل رسول نعوذ باللہ گمراہ ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعتقادی اور نظریاتی فتنہ ہے جو قرآن و حدیث سے متصادم ہے۔ اب اس کا جائزہ لیں گے کہ شرعی اعتبار سے
ان کے اس قول کی حیثیت کیا ہے؟ اب انہوں نے اپنے خطاب کے اندر صحابہ کے مقابلے میں آل کا جو ذکر کیا، اس مولوی کو، بے ادب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ صحابہ کے مقابلے پر جب آپ آل رسول کو ذکر کر رہے ہیں تو اس آل رسول سے مراد تو وہ ہستیاں ہیں جن کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے۔ جب صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے تو آل رسول کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ یہ صحابہ بھی تو ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کی رشتہ داری، ان کا خاص تعلق اور ان کا قرب، یہ ان کی اضافی فضیلت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ آل مقدس ہے جسے مولوی عمر فیض نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ گمراہ ہو سکتے ہیں، جن کی طہارت اور جن کی عظمت اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت نبی، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ تم سے رجس کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک رکھے، ان کے پاک رہنے اور ان سے رجس، ہر قسم کی غلطی دور ہونے کی ضمانت تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ تو کس بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ آل رسول گمراہ ہو سکتی ہے، جبکہ ان کے کلام میں آل رسول کا جو مصداق ہے وہ ہستیاں ہیں جن کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے، کیونکہ ان کا ذکر صحابہ کے مقابلے پر ہے، اور فرمان رسول جو ہے وہ بھی اسی ماحول کے اندر ہے، ارشاد نبوی بھی اسی ماحول کے اندر ہے۔ اب جو اس کے بعد والی آل رسول ہے وہ اپنے درجے کے ساتھ اس شرف میں ضرور داخل ہے، مگر اولین درجے میں جو ہستیاں داخل ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا صحابی بھی بنایا ہے۔ قرآن پاک نے تو کہا ان کے اندر کسی قسم کی کبات نہیں ہو سکتی، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف خارجیانہ ذہن اور خارجیانہ عقیدہ ہے اور نظریہ ہے۔ اب اس پر حدیث پاک کے اندر جو ذکر ہے، جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخصیت کے لیے شرف صحابیت ثابت ہے وہ ہدایت کا ستارہ ہے، مگر جس ہستی کے لیے حضور کی آل ہونے کا شرف ثابت ہے اس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سفینہ نوح ہے، کشتی نجات ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو یقینی طور پر کنارے لگنے والی، اپنے مقام تک پہنچنے والی ہے، اسی طرح جو آل نبی ہے، اہل بیت نبی ہیں، یہ بھی یقیناً الحمدللہ اسی مقام کے حامل ہیں کہ یہ خود کیا ناجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایسا بنایا ہے جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے وہ بھی نجات پانے والا ہے اور وہ بھی کامیاب ہونے والا ہے۔ آل رسول کے اندر سیدنا امام حسن بھی ہیں، سیدنا امام حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ ان کو تو حضور نے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق فرمایا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کی تو جنت کی سرداری کی ضمانت بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور مولوی عمر فیض کہہ رہا ہے کہ آل رسول گمراہ ہو سکتی ہے۔ کیا گمراہ جنت کے سربراہ ہوں گے؟ جنت کے اندر سرداری گمراہوں کو ملے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی مبارک پر تشریف رکھتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا یوم عرفہ کو، جامع ترمذی شریف، یہ میرے سامنے کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اے لوگو، حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ناقہ قصوہ پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ارشاد فرمایا اے لوگو، میں جو کچھ تم میں چھوڑ کے جانے والا ہوں اگر تم ان کے ساتھ رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کتاب اللہ اور دوسری چیز ہے میری عطرت اور میرے اہل بیت کرام۔
اب جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو ان کے لڑ لگے گا وہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کہ جائے کہ مولوی عمر فیض یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ آل رسول گمراہ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ میری مراد آج کل کی آل ہے اور وہ آل ہے جو بد عقیدہ ہے، تو سمجھیے گا جو بد عقیدہ ہے وہ آل نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، آپ نے صحابہ کے مقابلے پر آل کا ذکر کیا ہے، اور اس آل سے مراد تو وہ ہے جن کی تلقین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمائی ہے۔ اسی پر جامع ترمذی سے دوسری حدیث پاک بھی میں سامعین کی، ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں انی تارکم فیکم، میں تم میں ایک چیز چھوڑنے والا ہوں، ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی۔ اب ارشاد نبوی سنیے گا معزز سامعین، پھر فیصلہ کیجئے گا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اور یہ خارجی ملا کیا کہہ رہے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑنے والا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، تو کبھی بھی تم گمراہ نہ ہوگے میرے بعد۔ اور دوسری بہت بڑی چیز جو سرکار دو عالم نے بیان فرمائی، ان دو چیزیں جو تم میں چھوڑ کے جانے والا ہوں، ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی ہے۔ احدہما اعظم من الآخر، ایک دوسری سے بڑی ہے، دوسری اس سے بڑی ہے، ایک دوسری سے بڑی ہے، دوسری پہلی سے بڑی ہے۔ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ میرے حضور نے فرمایا دو چیزیں ہیں جو ایک حدیث پاک میں ہے، انی تارکم فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ۔ ایک حدیث پاک میں یوں مذکور ہے، مختلف روایات ہیں، سرکار نے فرمایا ایک دوسری سے بڑی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہے کتاب اللہ، یہ وہ رسی ہے جو تھامنے والے کو جنت تک پہنچا دینے والی ہے، اور دوسری چیز ہے سرکار نے فرمایا وعطرتی اہل بیتی، میرے اہل بیت ہیں، میری عطرت ہے، میری آل ہے، جو ان سے تمسک رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور مولوی عمر فیض یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ آل گمراہ ہو سکتی ہے نہ۔ اب آگے حدیث پاک کے اندر جو ذکر ہے وہ بھی سماعت فرمائیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جانے والا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری چیز ہے میری عطرت۔ یاد رکھنا، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میری آل، میرے آل بیت، یہ آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر دونوں میرے ساتھ آ کے ملیں گے۔ کتاب اللہ بھی اور اہل بیت رسول بھی، آل رسول بھی، عطرت رسول بھی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تلقین فرمائی فانظروا کیف تخلفونی فیہما، فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ اے ایمان والو، ذرا دھیان رکھنا، ذرا خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہو، کتاب اللہ کے ساتھ اور اہل بیت رسول کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ اور عطرت رسول کے ساتھ۔ اب قرآن و حدیث نے تو اتنی بڑی ضمانت دے دی اس آل رسول کی کہ جو ان کو مانے گا الحمدللہ وہ بھی ناجی ہوگا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور ان کو ماننا بھی ضروری ہے، جنت کا حقدار ہی وہ ہوگا جو رسول اللہ کے عطرت پاک کو، حضور کے اہل بیت پاک کو، حضور کی آل پاک کو دل سے تسلیم کرے گا اور ان کی پیروی کرے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں،
خوارج نے ہمیشہ سرکار کے اہل بیت کرام پر تنقید کی، اور روافض نے سرکار کے صحابہ کرام پر تنقید کی۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے کہ حضور کے اصحاب کرام بھی امت کے مقتدا ہیں، حضور کے اہل بیت کرام بھی امت کے مقتدا ہیں۔ اسی عقیدے کی ترجمانی فرمائی امام محمد رضا بریلوی نے، اہل سنت کا بیڑا ہے پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کرام کو کیا معیار عطا فرمایا، یہ خود تو کیا جو ان کے ساتھ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی منزل جنت تک لے جائے گا۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں، اگرچہ اس پر درجنوں کی آپ بیسیوں بلکہ سینکڑوں حوالہ جات موجود ہیں اور حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، مگر میں اہل سنت و جماعت اہل ایمان کی خدمت میں خلیفہ اول بلا فصل یار غار رسول، سبحان اللہ، رازدار رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی محبت اہل بیت کے ساتھ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی ساری امت کے لیے جو تلقین ہے وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے جس کی جلد اول ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، مجھے اپنی قرابت سے رسول اللہ کی قرابت کے ساتھ زیادہ پیار ہے۔ میں اپنی قرابت سے بھی زیادہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے رکھتا ہوں، حضور کی اہل بیت کرام سے، حضور کی آل پاک سے، حضور کی عطرت پاک سے، اولاد پاک سے۔ اور پھر اسی کے ساتھ متصل آگے دوسری حدیث پاک ہے جو امام بخاری نے نقل فرمائی، حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب حدثنا خالد حدثنا شعبۃ عن واقد قال سمعت ابی یحدث عن ابن عمر عن ابی بکر رضی اللہ عنہم قال ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، سرکار دو عالم کی اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کی بے ادبی مت کرنا۔ اب قرآن و حدیث کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اہل بیت کا ادب بھی کرو، ان سے محبت بھی کرو، اور ان کی اطاعت بھی کرو۔ ان کی محبت، ان کی اطاعت اور ان کی عزت، یہ ہمارا ایمان ہے اہل اسلام کا، اہل سنت و جماعت کا۔ اس کے مقابلے پر ایک ملا یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ آل رسول گمراہ ہو سکتی ہے، یہ صرف اور صرف خارجیانہ عقیدہ ہے۔ چونکہ نیا نیا یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، ابھی پہلا فتنہ نہ دبا، ابھی چل رہا ہے، لوگ جذبات میں اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ سیدہ پاک خون رسول کو غلطی پر کہا گیا، خطا پر کہا گیا، باغ فدق کو مال حرام کہہ کر سیدہ پاک کو اس کا طالبہ بنایا گیا۔ ابھی اس کے ساتھ ساتھ اس مولوی عمر فیض نے پوری آل رسول پر تان کر ڈالا، عطرت رسول پر تان کر ڈالا، آل بیت رسول پر تان کر ڈالا۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ موصوف فوری طور پر توبہ کریں اس بدعقیدگی سے، اسلام، قرآن اور حدیث کے مخالف نظریے سے اگر خدا نخواستہ یہ توبہ نہیں کرتے تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ عقائد اہل سنت کا دفاع کریں گے، عزت صحابہ کا بھی دفاع کریں گے، عزت عطرت رسول کا بھی دفاع کریں گے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے کہ تحریک عظمت آل و اصحاب رسول۔ اہل سنت کے عقیدے میں جس طرح صحابہ کرام کی عزت و اقتداء واجب ہے، اسی طرح
آل رسول کی عزت و اقتداء بھی واجب ہے۔ اور میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ مولوی عمر فیض نے آل رسول کو صحابہ کے مقابلے پر ذکر فرمایا کہ صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے اور آل رسول نعوذ باللہ گمراہ ہو سکتی ہے۔ اس آل سے ان کے کلام میں جو مراد ہیں یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے، شرف اطرت بھی حاصل ہے اور شرف صحابیت بھی۔ یہ مقام محبوبیت میں تو کہیں آگے ہیں، اس کلپ میں اتنی گنجائش نہیں، وگرنہ میں وہ احادیث مبارکہ بھی عرض کرتا جن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقام شریعت، مقام ظاہریت اپنی جگہ پر ہے، مگر مقام محبوبیت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں اہل بیت کرام کہیں آگے ہیں، ان کا مقام کہیں اعلیٰ ہے، کہیں بالا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس طرح سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا یہ میرے جسم کا حصہ ہیں، اسی طرح اپنے پیارے نواسوں کو فرمایا یہ نواسے بھی ہیں مگر یہ میرے بیٹے بھی ہیں، نوجوانان جنت کے سردار بھی ہیں۔ الغرض بے شمار فضائل حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہیں، اگرچہ بڑی حدیث ہیں مگر میں نے اس موقع پر آپ کی خدمت میں صرف اسلام کے اندر مقام آل رسول کے لیے بخاری شریف اور جامع ترمذی سے صرف 2 روایات عرض کی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آتی رہے گی، جو اہل سنت و جماعت کے معمول میں ہے کہ ہم ہر وقت رسول اللہ کی آل پاک کی عظمت، ان کی شرافت بیان کرتے ہیں قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان شر پسندوں کے شر سے اہل سنت و جماعت کو بچائے۔ اہل سنت و جماعت کی خدمت میں اپیل ہے کہ اب یہ نازک دور ہے، فتنوں نے سر اٹھا رکھا ہے، یا خاص طور پر خارجیت نے پے در پے اہل سنت و جماعت پر حملے شروع کر دیے ہیں، لہذا اہل سنت بیدار ہوں ایسے مولویوں سے، یا جو بھی اس نوعیت کے لوگ ہیں جو کہلائیں سنی اور عقیدہ رکھیں خارجیوں والا، یا کہلائیں سنی عقیدہ رکھیں رافضیوں والا، ان سے خبردار رہیں اور سنیت کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو منظم کر کے میدان عمل میں اتاریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔